بڑا تلخ ہے، آپ بھی تلخ ہو جائیں تو نری اس کو تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں بھی ہوگی۔ جب ہنڈیا ابلتی ہے نا تو اس کے اپنے کندھے بھی تو جلتے ہیں نا۔ تلخ ہونے سے کوئی سامنے والا تلخی دکھائے تو محبت چھوڑ دینے سے انسان کا اپنا لہجہ بگڑتا ہے، سامنے والے کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ اگر ہم لوگوں کی تلخیوں کے باوجود محبت والے رہیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ایک بندہ سامنے محبت والا ہوگا نا تو سامنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یار حد ہو گئی ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، جواب دے کے بندہ کسی کو لاجواب نہیں کر سکتا، چپ رہ کے لاجواب بھی کر سکتا ہے۔ کسی نے آپ کے خلاف ایک بات کی، آپ کو 3 کرنی پڑیں گی، آپ 3 کریں گے پھر وہ 6 کر دے گا، پھر آپ کو 12 کرنی پڑیں گی، تو یہ تو معاملہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ ایک کی آپ چپ کر دیں، اس نے دوسری کی آپ چپ کر دیں، اس نے تیسری کی، 5 6 کے بعد پتہ وہ کیا کہے گا؟ کہے گا تو میں نے پاگل سمجھنا ہے، میں بولی جانا تو جواب ہی نہیں دینا۔ اس کا مطلب ہے چپ رہ کے تو بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے۔ اتنا لاج او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا۔ یہ تو سارے کرتے ہیں کام، میں نے جیتنا ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ کوئی انوکھا کام بھی تو کرنا۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، وہ تو ہارن کھیڈ فقیرا۔ کبھی بندہ کہے نا یار میں نے سامنے والے کا قد اونچا کرنا ہے، میں نے ہار جانا ہے، زندگی پیار والی بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں ساتھ تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضور نے سرخ دھاری دار چادر اپنے مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، پیچھے سے ایک شخص نے میرے نبی پاک کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا، یہاں نہ مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا۔ حضور نے یوں پلٹ کر اس بندے کی طرف دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا۔ لو یہ صحیح بخاری ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ یہاں تو کوئی دروازہ زور سے کھٹکھٹا دے اسے خیرات نہیں ملتی، دھکے ملتے ہیں، کہتے ہیں تو قرضہ لینے آیا ہے، دروازہ توڑنا ہے۔ یہاں تو سگے باپ کی سختی برداشت نہیں، والدہ نے اگر کوئی بات دبا کے کر دی تو کہتے ہیں میں پابندیاں قبول نہیں کرتا۔ اس نے چادر پکڑ کے کھینچی، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا غریب ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اس نے کہا نا میں مانگنے آیا ہوں تو میرے کریم رسول نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ کمال ہے، یہ کر کے دیکھو۔ اپنا لہجہ نہیں بدلنا، سامنے والا کوئی بھی ہو۔ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی کہ سامنے بندہ تلخ تھا تو لہذا میں بھی تلخ ہو گیا۔ نیکی ہوتی ہے، تجارت نہیں ہوتی، اور نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، دو طرفہ نہیں ہوتی۔ دو طرفہ تو تجارت ہوتی ہے، تو کر پھر میں بھی کروں گا، یہ تو تجارت ہو گئی۔ نیکی تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر، میں مدینے والے کا غلام ہوں، میں ضرور کروں گا، مجھے میرے نبی کا حکم ہے۔ میں نیکیوں کو تجارت نہ بنائے، ورنہ تو انتظار کرو گے کہ سامنے والا کرے تو میں کروں۔ حضور مسکرائے، اور قربان جاؤں وہ تو آیا تھا نا مانگنے کہ 2 4 چیزیں مل جائیں تو بات بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے 2 پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اس فقیر کو دے دو۔ اپنے انداز میں تھوڑی محبت لائیں، اپنے لہجے میں تھوڑا سا نا پیار لائیں۔ ہم پیار کرتے ہیں پر جہاں مطلب ہوتا ہے، جہاں کوئی مطلب ہے وہاں معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یار یہ پیار نہیں، یہ پیار کا دکھلاوا ہے، اس طرح تھک جاؤ گے۔ اگر لہجہ ہی پیار والا ہو جائے نا، انداز ہی پیار والا ہو جائے تو پھر زندگی ذرا حسین ہو جاتی ہے۔ پھر نا ماں کو بیٹے سے بات کرتے ڈر نہیں لگتا، پھر اہلیہ اس سے بات کرتے پریشان نہیں ہوتی، وہ خوف نہیں کھاتی کہ یہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ پھر غریب بہنیں بات کرتی ہیں تو ذرا آسانی سے کر لیتی ہیں، پھر کوئی محلے دار غریب بات کر لیتا ہے۔ لیکن اگر لہجہ تلخ ہو، انداز سخت ہو، پھر خرابی ہوتی ہے۔ ایک چوتھی بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہم محبت نہیں کرتے،
ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں میری یہ شان ہے۔ دیکھیں، عالم کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے، پر عالم کو یہ تو نہیں نہ کہا گیا کہ وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے، کہ میں چونکہ بہت بڑا عالم ہوں۔ اس کو تو یہ اجازت، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص نیک ہے، ہمیں حکم ہے کہ اس کی عزت کرو، لیکن اگر وہ نیک آدمی کہنا شروع کر دے کہ میں چونکہ ولی اللہ ہوں، یہ اس کے لیے جائز ہے، اسے حق پہنچتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم نے اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیا، سب نے 2 4 5 بندوں پہ ہم حاکم بن گئے، لہذا ہم کہتے ہیں اس کے لیے اس کی ضرورت ہے، یہ میری خدمت کرے۔ یاد رکھنا، جو ملازموں کے حق میں تلخ ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ ہی تلخ ہو، اسے عادت ڈال جاتی ہے نا روب ڈالنے کی، سب کے ساتھ تلخ ہو جاتا ہے۔ جو جس کے ساتھ بھی رویہ سخت کرتا ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بنتا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے۔ زندگی میں جو رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کبھی گن کے دیکھ لیں، وہ ہماری محنت نہیں، وہ محض اللہ کا فضل ہے۔ تو اگر محض اللہ کا فضل ہے پھر ہمیں جھکے ہوئے ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس پر تبصرہ کرتے۔ کسی بندے کے پاس اگر کوئی ملازم ہوتا ہے نا، اس کے پاس اگر ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں، تو آج کل ماحول یہ بن گیا ہے کہ میرا ڈرائیور نہیں رکھا ہوتا، پھر خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی یہی بند کرے، یہ اٹھے اور میرے سارے کام یہی بندہ کرے۔ تو میرے عزیز، اس سے بھی بندہ تلخ ہوتا ہے، محبت اس کی طبیعت سے نکل جاتی ہے، موسم محبت بدل جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں نرم رہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا، ہم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے، اور ہم نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، اللہ کے محبوب مطلق، جن کی زیارت کے لیے فرشتے منتظر کھڑے رہتے ہیں، ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ وہ محبوب بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔ حضور بھی کہتے ہیں جب خندق کھود رہے تھے نا، خندق، تو وہ محبوب جن کے پیروں پر اللہ پتھروں کو نرم کر دیتا ہے، جب ہم خندق کھود رہے تھے نا تو ہمارے نبی پاک بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کراتے تھے۔ اپنی زندگی میں اللہ اعزاز دیتا ہے، لیکن اگر آپ اپنوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو محبتیں فروغ پاتی ہیں، پیار بڑھتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، تو رات کے وقت ایک خادم آپ کو خدمت کے لیے دیا گیا تھا، خدمت کے لیے۔ اور جو لوگ یہاں نا ہمارے، میں پڑھ رہا تھا، علامہ عبد المصطفیٰ ذری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، تو وہ حزب اللہ ناف تقریر کرنے آئے تو فرمانے لگے مجھے نا بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، 30 35 سال 40 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے۔ کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہوں گے، لیکن اگلی بات پتہ انہوں نے کیا کی؟ کہنے لگے ہزاروں ہیں پیار کرنے والے، پر اللہ کا شکر ہے میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں، میں اپنے جوتے، یہ مرض لگ جاتا ہے بعض اوقات بندے کو کہ کوئی جناب آئے اور میرا چونکہ اعزاز ہے، یہ چیز بھی انسان کو محبت سے دور لے جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ایک ملازم آپ کو دیا گیا تھا، رات کو آپ کے پاس رہتا تھا خدمت کے لیے، تو رات کو کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے آپ سے ملنے کے لیے، تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، کوئی کام ہو رہا تھا، وہ غلام کی ڈیوٹی تھی خدمت میں رہنے کی، جوان آدمی تھا، تھک گیا، دیوار سے ٹیک لگائی اور بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ اب وہ جو چراغ جل رہا تھا نا محفل میں، وہ جلتے 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 وہ چراغ گل ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غلام کی طرف دیکھا تو وہ تو سو رہا ہے، اسی بلا کی آخد ہے، یہ پیسے کیڑی گل دے لیندا ہے، انہوں پھر تنخواہ نہیں دئی تھی، اسی وقت ہی لوگوں کو یاد آ جاتا ہے، وہ سو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو سویا ہی رہنے دیا، اٹھے، چراغ میں خود تیل ڈالا، بتی لگائی، اسے روشن کیا، دوبارہ آ کے بیٹھ گئے۔ وہ جو بندہ ملنے آیا ہوا تھا نا، اس نے وہی بات کی جو آج کل سارے لیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کام چور بھی نہیں، سست بھی نہیں، روز ڈیوٹی ٹھیک کرتا ہے، آج ذرا بیچارے کی آنکھ لگ گئی، کوئی رات دیر سے سویا ہوگا یا کوئی تھک گیا ہوگا، کوئی حرج نہیں، انسان پر کبھی کبھی نیند غلبہ بھی کر لیتی، یہ گنجائش دینی چاہیے انسانوں کو۔ کہا سو گیا کوئی حرج نہیں، وہ بندہ پھر کہنے لگا نہیں جی آپ کو خود اٹھ کے جانا پڑا ہے۔ بعض لوگ تو بالکل پسند ہی نہیں نہ کرتے، وہ جناب آپ کو جانا پڑا ہے۔
تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کی پریشانی کو دیکھ کے ہنس پڑے، فرمانے لگے تو پریشان نہ ہو، میں جب اٹھ کے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور چراغ جلا کے آیا ہوں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ میرے لہجے میں کوئی اس کے لیے سختی آئی کوئی عرض نہیں، کبھی اگر میاں صاحب کو گھر میں چائے خود بنانی پڑ جائے نا کوئی عرض نہیں، کسی وقت کام کرنا پڑ ہی جاتا ہے، گھر والے بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کسی وقت اگر انہیں صرف کھانا ڈال کے لانا پڑ جائے تو کوئی تکلیف والی بات۔ کیا یہ باتیں لوگوں کو سنانے کے لیے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے، سارے کام اپنے دست مبارک سے کر لیتے؟ میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو اپنی زندگی کے اندر محبت لائیں، تھوڑا پیار لائیں۔ اور ایک بات آخر میں اور آپ کو سمجھانی ہے، محبت جب تب ہوگی جب ہم نہ دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں گے۔ نیند کیا صرف مجھے آتی ہے کسی اور کو نہیں آتی؟ بھوک کیا صرف مجھے لگتی ہے کسی اور کو نہیں لگتی؟ سفر کرنے کے لیے راستہ صرف مجھے کو چاہیے، میں نے منزل پہ پہنچنا ہے، باقی دنیا نے نہیں جانا۔ احساس نہیں پیدا ہوتا پھر تلخ ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی شخص سے ملاقات کریں تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر یہاں میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ معاشرے کی اصلاح ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ آپ گئے ہیں کسی جگہ، ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے، ہر بندے کو میں نے بعض دفاتر میں دیکھا ہے کام کرنے والا کام کر رہا ہے لیکن باری باری ہے نا، لیکن ڈھیر سارا پروٹوکول ہے، سفارشی ٹیلی فون ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے کوئی ادھر سے۔ ایک شخص ہے وہ کیا کرے گا؟ اگر ہمارا تھوڑا سا احساس والا مزاج ہو نا، دوسرے ہم نا احساس سے بالکل آ رہی ہیں، ہمیں اپنا کام چاہیے اور فوراً چاہیے اور فٹافٹ چاہیے۔ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو اس گھر میں نا ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر آتے تھے، تو اپنے بیٹے سے پوچھنے لگے، میرے وہ دوست کہنے لگے ابھی آئے نہیں ٹیچر کا؟ نہیں، کہنے لگے پوچھتا ہوں ان سے ٹیوشن کس بات کی لیتے ہیں؟ یا آج میں تیسرا دن نوٹ کر رہا ہوں کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں۔ میں نے اپنے اس دوست سے گزارش کی، میں نے کہا یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ ایک ٹیچر کے منصب کے مطابق نہیں۔ وہ آدمی جو صبح اسکول جاتا ہے پھر وہ دوپہر میں کہیں پڑھاتا ہے، آپ نے مجھے بتایا یہ چوتھی پانچویں جگہ آپ کے ہاں آتا ہے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن ساری زندگی صرف اپنے بارے میں سوچ سوچ کے بندہ سخت ہو جاتا ہے۔ جب تک جذبات احساسات دوسروں کے بارے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز، مسلمانوں سنو اور یاد رکھنا، خدا را یاد رکھنا، اللہ کرے آپ موبائل کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہو جائے گی، میں بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کو سامنے رکھ کے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، نماز مختصر پڑھاتا ہوں۔ نماز میں بھی یا رسول اللہ لوگوں کا خیال، نماز میں بھی آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی۔ او نوجوانوں، ماں باپ کا احساس پیدا کرو، بڑھاپے کے درد کو محسوس کرو، اپنے ملک میں وطن میں ایک دوسرے کا احساس پیدا کرو، ورنہ طبیعتیں تلخ ہو جائیں گی، دشمنیاں ہی پروان چڑھیں گی۔ آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے اپنی امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں، لیکن فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام۔ ہمیں بھی تو کوئی احساس کر لینا چاہیے نا، ہمیں بھی۔ ایک صحابی نے نماز لمبی پڑھائی تھی، لوگوں نے آ کے بتایا تو حضور ناراض ہو گئے، فرمایا تو اکیلے جتنی مرضی لمبی پڑھ، لوگوں کو بیزار کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، خبردار لمبی نماز پڑھائی۔ احساس پیدا کریں۔ جب طبیعت میں صرف انسان اپنی بات ہی کرتا ہے نا، اپنا ہی احساس کرتا ہے، پھر وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر محبت نہیں رہتی، خود غرض ہو جاتا ہے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ میں نے دیکھا ہے
گاہک کی کوشش ہوتی ہے دکاندار کو لوٹنے کی، تو کیا خیال ہے پھر دکاندار کی کوشش نہیں ہوتی گاہک کو لوٹنے کی؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر دونوں لوٹنے والے کھڑے ہیں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک ملک کے ہیں، ایک مذہب کے ہیں، ایک نظریے کے ہیں، ایک علاقے کے ہیں؟ اس طرح قومیں پنپتی ہیں۔ ہر آدمی کا مزاج ہو کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ کوئی بندہ اس لیے بھی تو دنیا میں آئے نا کہ میں نے نفع لینا نہیں نفع دینا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا دلی میں، تو وہ کوئی کھانے پینے کی سمجھ لیں ناشتہ بیچا کرتے تھے، تو اکثر لوگ آتے تو انہیں کھوٹا سکہ دے جاتے، تو بابا جی نہ کھوٹا سکہ، کھوٹے سکے کا پتہ ہے کہ نہیں جی؟ لو ایسے ایسے کر دیں یا ایسے ایسے کر دیں، کچھ تو کرے نا۔ کھوٹے سکے کا پتہ ہے؟ وہ گھس جاتی تھی، جو پرانے لوگ جنہوں نے سکے دیکھے نا اوپر سے گھس جاتا تھا سارے نمبر شمبر، تو کھوٹا سکہ وہ چلتا نہیں تھا۔ اب بھی بزرگ کہہ رہے ہیں وہ اب بھی پوری طرح پھٹ جائے نا، بیچ میں سے نکل جائے تو کھوٹا ہی ہو جاتا ہے۔ چلو اسی کو آپ مثال سمجھ لیں۔ کھوٹا سکہ لوگ جاتے بابا جی کو دیتے، بابا جی نہ وہ غور کر کے دیکھتے تو پھر چیز دے دیتے۔ وہ آہستہ آہستہ بچوں میں بات مشہور ہو گئی کہ بابے کو پتہ نہیں چلتا، لہذا کھوٹا سکہ جس نے بھی چلانا ہو بابے کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ بابا جی کو لوگ نہ کھوٹا سکہ دینے لگے، بات بننے لگی۔ کافی سارے دن میں کھوٹے سکے 4 5 6 آ ہی جاتے، چپ کر کے رکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن بابا جی کا بیٹا کھڑا تھا دکان پہ، کھوٹے سکے والا ہے، تو اس نے کہا چل لے جا، دوڑ جا۔ بابا جی کہنے لگے چل پتر دے دو چیز کو، یہ رکھ دیں۔ تو وہ کہنے لگا بابا جی بہت سارے لوگ روز آپ کو کھوٹے سکے دے جاتے ہیں۔ فرمانے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے، مجھے پتہ نہیں۔ اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی، تو ہم سے پوچھنا اصل بات کیا ہے؟ کب آپ کو پتہ ہے؟ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے کھوٹے دے جاتے، پر میں سوچتا ہوں کسی اور کو بھی تو انہوں نے فریب دینا ہے، چلو میرا گزارا ہوتا ہے باقی مسلمان بچ جائیں۔ ایک میرے دل میں یہ خیال ہے کہ کسی اور کو بھی تو، یہ کسی اور کو داں لگائیں گے تو چلو میں لگوا لیتا ہوں، پتہ نہیں میرا تو کام چلتا ہے، کسی اور کا پتہ نہیں چلے نہ چلے۔ اور دوسری بات کہنے لگے ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ بیان کرتے رو پڑے، اور کھل کے روئے، اور رج کے روئے، اور تڑپ کے روئے۔ کہنے لگے میں اس لیے بھی کھوٹے سکے لے لیتا ہوں کہ قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میں عرض کروں گا مالک میں نے ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے وصول کیے ہیں، میں بھی کھوٹا سکہ ہی ہوں، مہربانی کرنا مجھے بھی قبول کر لے، میں بھی کھوٹا ہی ہوں۔ کسی کا احساس تو پیدا کریں، لیکن اگر طبیعت میں احساس ہی نہیں، مزاج میں، پھر اندر کا موسم ٹھیک نہیں، ہم کاش ہمارا مزاج خیر خائی کا ہو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میرا سارا دین ہی خیر خائی، اگر مزاج خیر خائی کا بن جائے تو میرا سارا وطن ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ یہاں کوئی، وہ ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے، جوتے بناتے ہیں ان کا کارخانہ ہے، کہنے لگے فلانی شے بھی ٹھیک نہیں ملتی، فلانی بھی۔ میں نے ان سے کہا تبصرے چھوڑیں، آپ جوتا صحیح بنایا کریں، آپ اپنا کام ٹھیک کر کے کریں تاکہ کم از کم جوتا جلدی نہ ٹوٹے، قوم کا ایک بھلا تو ہونا۔ ہم اگر اپنا کام ٹھیک کرنے لگے نا احساس پیدا کر کے، تو ملک میں بڑی خیر آ جائے، لیکن ہم تب احساس پیدا کریں۔ حدیث پاک سناتا ہوں آپ خوش ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ ذرا احساس والی بات سننا۔ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب کسی بات میں ناراض ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جلدی سے عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض؟ تو حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ بڑا کمال سرکار کا آج موڈ مبارک ہے، بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔
پھر ان کا نام لے کے قسم. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری تو حالت عجیب ہو گئی، منظر وجد والا ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ قربان جاؤں، آپ اتنا خیال کرتے ہیں؟ کوئی لفظ کیا بول رہا ہے اور اس کے لفظوں میں درد کیا ہے؟ ایک تو ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے نا، احتجاج کر کے اپنی بات منوانی پڑتی، اور یہاں حالت یہ ہے کہ حضور جملوں سے پہچان گئے، لفظوں سے پتہ چل گیا کہ آج ماحول کہ یا رسول اللہ اتنا خیال کرتے ہیں. او دوستو، ہمارے اپنے تڑپ گئے، پر ہمیں صرف اپنا خیال ہے، اپنی روٹی کا، اپنے کپڑوں کا، اپنی نیند کا، اپنے موبائل کا، اپنے یاروں کا. چھوڑ تھوڑی دیر کے لیے چیزیں. پہلے تو میں بچوں کو منع کرتا تھا، اب میرا دل کرتا ہے میں بڑوں سے کہوں کہ تھوڑی دیر موبائل چھوڑ یار، بچوں سے بھی حال چال پوچھ، اپنے بچوں سے بات چیت کر، اپنے گھر والوں سے بات. اب سیانے بندے سے کہنے کو دل کر، احساس ہی ختم ہو گیا. اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے موت، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، اتنے سارے سنگی آئے ہو. میرے محبوب کی یہ حدیث یاد رکھنا. سیدہ کہتی ہیں میں نے کہا حضور آپ اتنا خیال کرتے ہیں، اور پھر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. دوستو احساس والی زندگی پیدا کریں، طبیعت میں دوسروں کے لیے احساس لائیں. اگر تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگ جائے نا، وہ ایک بات یاد آ گئی کر جاؤں. حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ نا مدینے کے کپڑے والے کے لیے ہر روز دعا کرتے تھے. تاجر تھا کوئی، اس کے لیے روز دعا کرتے، اکثر یاد کرتے، دعائیں دیتے اسے اکثر. تو لوگوں نے کہا حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمانے لگے میں نا مدینہ شریف کے ایک دکاندار سے میں نے کچھ کپڑا لیا تھا، میں درزی کے پاس گیا تو اس نے کہا یہ تھوڑا ہے، کوئی ایک دو گاز اور لائیں پھر آپ کا لباس بنے گا. کہتے میں دوبارہ عصر کے بعد اس سے کپڑا لینے گیا تو وہ سامنے پڑا تھا، تو مجھ سے کہنے لگا سامنے والی دکان سے لے لیں. کہتے میں نے اسے کہا سامنے پڑا ہے میں تجھے لے کے گیا ہوں دیکھ. کہنے لگا حضرت مہربانی کریں سامنے والی دکان سے لے لو. کہتے میں تھوڑا سا اس سے ناراض ہوا، میں نے کہا یار حد ہوگی، تجھ سے کپڑا خریدا سامنے پڑا ہے تو تو دے، کیوں نہیں دے رہا؟ تو کہتے ہیں اس نے نا بڑی محبت سے میرے ساتھ بات کی. کہنے لگا حضور بات یہ نہیں ہے کہ میں کسی تکبر میں ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صبح سے کافی بکری کر لی ہے، سامنے والے کا ایک گاز بھی نہیں بکا، تو سبزی تو اس نے بھی لے کے جانی ہے نا گھر، بچے تو اس کے بھی انتظار کر رہے ہیں. اگر مہربانی کرو نا آپ کپڑا اس سے خرید لو، اس سے کپڑا خرید لو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی بیچارہ اپنے گھر چلا. کاش میں صرف اپنے گھر میں روشنی نہ کروں، مجھے سب کے گھروں کا فکر لگ جائے. رب کریم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری حکمتوں کے تحت، بہت ساری کرم نوازیوں کے ساتھ انسان کو تخلیق فرمایا. ہم پر انسانی کمزوریاں غالب آ جاتی ہیں، بہت ساری سستی، بہت ساری غفلت طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے. راہ چلتے چلتے بہت ساری جگہوں پہ ہم الجھ جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ وقت جو قیمتی ہوتا ہے اسے ہم بیکار ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر اس بیکار وقت ضائع کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ صحت مند لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، جوانوں کو بڑھاپا آنے لگتا ہے، پھر فرصت کے لمحات مصروفیت کی طرف بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی اپنے اوقات پورے کر کے موت کی طرف بڑھنے لگتی ہے. لیکن وہ بلا وجہ کی غفلت، لا یعنی، بے معنی، بے مقصد باتیں، اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کے معاملات میں الجھاؤ کا شکار رہنا، غفلتوں کا شکار رہنا، انسان نقصان کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا؟
اپنے آپ کو بلا وجہ کمزور کر لینا، بلا وجہ کہہ لینا میں تو ایک ناکام آدمی ہوں، میں تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں تو ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں تو وہ کوئی میرے وسائل نہیں ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بلا وجہ اپنے آپ کو کمزور کر لینا، سمجھ لینا کہ شاید وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے خوبصورت تقویم پر انسان کو پیدا کیا، اعلیٰ درجے کی، اس کو الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کتنا حسین کر کے انسان کو بنایا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، اس کو فہم و فراست دیا ہے، اچھے بھلے کی تمیز، اچھے برے کی تمیز فطرت میں رکھ دی۔ اللہ کرے آپ موبائل تھوڑا استعمال کریں، میری بات پہ توجہ کریں، دعا کی ہے، آمین تو کہہ دیں، دعا مانگی ہے کہ اللہ کرے آپ کی توجہ زیادہ میری بات پہ رہے۔ یہ فطرت میں رکھ دی چیز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا وقت بیکار ضائع کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو چلتے چلتے سپیڈ بریکر کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، پر وہاں رک جانا تو کوئی عقل مندی نہیں نا۔ انسان کو بہت ساری جگہوں پہ کسی مقام پہ سستانے کے لیے رکنا پڑتا ہے، لیکن وہیں ٹھہر جانا، سفر ہی چھوڑ دینا۔ زندگی جد و جہد والی ہونی چاہیے، اعمال والی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو، غیر ذمہ دارانہ وقت کا ضیاع اور بلا وجہ کا الجھاؤ جس کا کوئی مقصد نہیں، جن چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ان باتوں میں دلچسپی اور ہر وقت مفت کا الجھاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا نا خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے، تو نمازی بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ ایک احرام میں ایک بولی بولتے ہوئے ایک میدان میں لبیک لبیک کہنے والے حاجی بھی بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کی بارگاہ سے بیت اللہ کے سائے میں دعائیں مانگنے والے بھی بڑے ہی حسین ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتاب سامنے رکھ کر صبح سے شام تک اس کو یاد کرنے والے، تلاوت کرنے والے حافظ بھی بڑے حسین ہوتے ہیں۔ علماء کی بھی بڑی بات، سخی کی بھی بڑی بات، ماں باپ کی خدمت گزار کی بھی بڑی بات، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مفہوم کے لحاظ سے اور اعزازی خصوصیات کے لحاظ سے خوبصورت مسلمان، جس پر مسلمان کی تعریف صادق آئے، خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بے مقصد اور فضول باتوں کو چھوڑ دے وہ خوبصورت مسلمان ہوتا ہے۔ لغویات سے بچے، فضولیات سے بچے، بے معنی وقت نہ ضائع کرے، اپنے معاملات میں ایک جملہ بھی کبھی اضافی نہ بولیں، فائدہ کوئی نہیں۔ آپ مختصر جامع زندگی گزاریں، آپ اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں، اپنے وجود کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تسخیر کائنات اس کے ذمے لگائی، اس نے بر اعظموں کے بر اعظموں پر حکومت کر کے دکھائی، انقلاب آ گیا۔ اور پھر جب یہ مسلمان ہے، جب یہ مومن ہے، پھر تو اس کا کمال یہ ہے کہ ابھی نیکی کرتا نہیں، صرف نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے، اللہ اجر عطا فرما بھی دیتا ہے۔ لیکن جو صبح سے شام تک نیکی کا ارادہ بھی نہ کرے، جو پروگرام ہی نہ بنائے، جو اچھا گمان بھی قائم نہ کر سکے، جس کے تصورات باوضو ہی نہ ہوں، جو اپنے خیالات کے اندر خوش عقیدگی نہ لا سکے، اس نے کیا کیا؟ اپنے معاملات پر توجہ دی جائے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچایا جائے، امور خیر میں جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، اپنے آپ سے کوئی کام لیا جائے۔ دیکھیں، ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم تیار ہوں یا نہ ہوں، ہماری عمر روز بروز بڑھتی ہے، ہمارے کام رہ گئے تو رہ گئے، لیکن دن، سال، مہینے روز گھٹتے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں لیکن وقت ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے گزر جاتا ہے۔ اچھے بھلے تندرست لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ ہلکی ہلکی دردیں جسم میں شروع ہوتی ہیں، کمزوریاں آنے لگتی ہیں،
جو کام ہم گھنٹوں بیٹھ کے، میں خود کبھی توفیق ہوتی تھی تو کئی صفوں کی کتاب ہے تو بیٹھے ہیں تو وہ دل کیا ہے کہ ایک نشست میں پڑھ دیں گے، اب یہ ہے کہ کوئی تھکن محسوس ہوتی ہے، اب یہ ہے کہ کچھ کیفیات اور طرح کی ہوتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے قوا اعضاء اس طرح کے تھوڑی رہتے، اس کو چاہیے کہ جب اس کو صحت ملی ہوئی ہے، تندرستی ملی ہوئی ہے، عافیت ملی ہوئی ہے، فرصت ملی ہوئی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرے۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارا طبقہ ہے جو اپنے آپ سے کام ہی نہیں لیتا۔ اب ہم میں سے جو لوگ بھی ناکام ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی میں فلانے کی وجہ سے ناکام ہو گیا، فلانا بندہ اگر میرا ساتھ دے دیتا، فلاں اگر سپورٹ کرتا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے کہ انسان اپنی کوتاہیاں دوسروں کے گلے ڈال دے۔ سب سے بڑی ناکامی یہ ہے، ہم سستیاں کرتے ہیں، غفلتیں کرتے ہیں، بوجھ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی ہم ناکام ہوتے ہیں نا، رب تو کسی کو ناکام کرتا ہی نہیں، ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، احساس ذمہ داری نہیں، پڑھنے والا پڑھتا نہیں وقت پہ، پڑھانے والا وقت پہ پڑھاتا نہیں، ڈیوٹی کرنے والے ڈیوٹی نہیں وقت پہ کرتے، ہم ناکام ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں جہاں بھی کمزوری رہ گئی ہے، جہاں بھی کہیں ہم سے غفلت ہو گئی ہے، اس کو دیکھیں، غور کریں، کس مقام پر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، کہاں ہم بھول گئے، کہاں معاملہ ایسا تھا جو گڑبڑ ہو۔ میں صبح ادارے کے ایک استاد صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے نا اور جانور لانے ہیں، انہوں نے آج بارش نہیں دیکھی، جہاں جہاں آج منڈیاں تھیں نا وہاں فل رش ہے۔ ایک مہینہ پہلے ہی وہ صبح اٹھے، وقت پہ چلے گئے، لیکن یہ سستی ہے نا طالب علم کی، وہ کہتے ہیں آج بارش ہے لہذا میں نے نہیں جانا۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ استاد کہتے ہیں آج میں نے اسکول نہیں جانا، ادارے نہیں جانا، آج بارش ہے۔ وہ دیکھے مزدوری کرنے والے نے صبح کوئی انکار کیا کہ میں نے منڈی نہیں جانا؟ سبزی منڈی جانے والا منڈی گیا ہے، اور جو مال والی منڈی جانے والا تھا وہ بھی وہاں پہ۔ آپ اپنے کام سے جان نہیں چھڑائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بڑی کڑاکے کی گرمی تھی اور دھوپ بڑی شدت والی تھی، اور جتنے مدینہ منورہ میں لوگ تھے وہ اندر سے دروازے بند کر کے نا کواڑ سب آرام فرماتے۔ دوپہر میں ماحول بن جاتا ہے، اور ویسے بھی دوپہر کو کچھ دیر آرام کرنا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ بھی ہے، تو لوگ آرام کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے کسی کام کے لیے مجھے چھت پہ جانا پڑا، گرمی بڑی سخت تھی، میں مجبوراً گیا، لیکن فرماتے ہیں جب میں چھت پہ چڑھا نا تو میری نظر پڑی تو ایک شخص جن کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، بوڑھے محسوس ہوتے ہیں، وہ 2 اونٹوں کو ہانکتے ہوئے لا رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا یار ساری دنیا آرام کر رہی ہے، ان کو بھی سونا چاہیے تھا۔ اس موسم میں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، جب کڑاکے کی گرمی ہے، وہ لے کے آ رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے میں نے کہا جن کو نصیحت ضرور کرنی ہے، سمجھانا ضرور ہے، جب عصر کے بعد جانا اونٹ چرانے، جب ساری دنیا چراتی ہے، اس وقت کیا حاجت تھی؟ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں چھت سے اترا اور دروازے کے راستے باہر آیا کہ میں ان کو سمجھاتا ہوں، جب تک وہ شخصیت بھی قریب آ گئی تھی، آپ فرماتے جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میرا وجود کانپنے لگا، راشا طاری ہو گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں، یہ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم ہے، حضرت عمر جیسا آدمی، اور کڑاکے کی دوپہر۔ یہاں کتنے نازک مزاج ہو گئے ہیں لوگ۔ اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، میں خون کے نہیں لہو کے آنسو روتا ہوں جب میں جوانوں کو دیکھتا ہوں آرام کر رہے ہیں، چوک میں بیٹھے سکون کر رہے ہیں، سوئے ہوئے، سویرے ان کی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ وہ قوم ترقی کرے گی جن کے جوان سو رہے ہیں، بوڑھے کام کر رہے ہیں، جن کے جوان ان کا جسم درد کر رہے ہیں اور بوڑھے تراویح میں کھڑے ہیں، وہ قوم آگے بڑھے گی۔ فرمانے لگے حضرت عثمان کہ میں نے دیکھا حضرت عمر کو تو میں کانپ گیا گرمی میں، مہربانی کریں آرام کریں۔ تو فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ بھاگ گئے تھے، میں لینے گیا تھا، تو وہ ہمارے ہاں جس آدمی کے پاس ڈرائیور کو تنخواہ دینے کے پیسے ہوتے ہیں، اس کا پھر شوق ہوتا ہے کہ میری سائڈ کا دروازہ بھی میرا ڈرائیور ہی بند کرے۔ وہ بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ چلے کسی کو میں نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے۔
وہ کہتا دروازہ تو نے کھولنا تو نے بند کرنا. پھر لوگ کہتے اے تنخواہ کا دی لیندہ جی اینو کا دے پیسے دے دینے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، اگرچہ وہ بڑا پیار کرنے والے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے عرض کرنے لگے حضور کسی غلام کو حکم فرما دیتے، یہ کام کر دیتا. تو سیدنا فاروق اعظم تھپکی دے کے کہنے لگے عثمان اللہ تجھے میری طرف سے جزا عطا کرے. غلام بھی آرام کر رہے تھے جیسے سارے کر رہے تھے، اور فرمایا ویسے بھی یہ مسلمانوں کا مال ہے، ذمہ داری غلام کی تو نہیں، ڈیوٹی تو میری ہے. یہاں ہمارے حکمران کہتے ہو مجھے تو پتہ نہیں، میں نے تو سویرے اٹھ کے دیکھا ہے، تو خبروں میں مجھے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا یہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو کہتا چور آ گئے تھے تو یہ بتا تو کس چیز کی پہرے داری کر رہا تھا. تو میرے عزیز اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس، اپنی ڈیوٹی وقت پر. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جس آدمی کی عمر 35 سال سے زیادہ ہوگی اور ابھی تک فجر کے وقت نہیں اٹھتا، اس نے کب نمازی بننا ہے؟ اور جو 40 سال کی عمر تک نمازی نہیں خالی بن سکا، اس نے تہجد کب پڑھنی؟ یہاں تو ہمارے معاشرے میں تو 60 سے 70 سال ایوریج ہو گئی عمر کی، تو جس کی 35-40 سال ہو گئی وہ تو زیادہ گزار بیٹھا ہے. وہ اپنی زبان پر پیرا کس دن لگائے گا جس کو آج تک بولنے میں خیال آتا ہو خو مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، میرے منہ سے نکل گیا. اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے لفظوں پر جو آدمی کنٹرول نہیں کر سکا وہ کس دن جا کے ٹھیک ہوگا؟ روایتی باتیں، روایتی گفتگو دوسروں پہ ڈال دو، کوئی بہانہ کر دو، کوئی احساس کمزوری کر دو، نہ ہو سکا تو مظلوم بن جائیں گے، کہیں گے غریب آدمی ہیں. یہ بھی کمزور قومیں کرتی ہیں، یہ بھی کمزور قومیں کرتی ہیں جو اپنے آپ کو مظلوم بنا کے دکھاتی ہیں. مسلمان اس کا مزاج ہوتا ہے، وہ مظلوم نہیں ہوتا.